کو چالو کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم فعل ماضی کو کمپلیٹ کر کے فعل مضارع میں داخل ہوں گے. فعل مضارع فعل ماضی سے کیسے بنتا ہے، یعنی ابھی تک ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں، اب ہم پریزنٹ اور فیوچر کی بات سیکھیں گے. کوئی بات ہمیں سامنے کرنی ہے، پریزنٹ میں کرنی ہے، فیوچر کی کرنی ہے، تب عربی میں کس طرح کے الفاظ لائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب فعل ماضی سے مضارع بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ پہلے آپ کی کتاب میں قاعدہ لکھا، وہ قاعدہ پڑھو. ساجد پڑھو فعل مضارع بنانے کا قاعدہ. کتاب سامنے ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لو، نہیں تو بورڈ پہ میں سمجھاتا رہوں. وہاں پڑھو. فعل مضارع بنانے کا قاعدہ. ماضی معروف کے شروع میں علامت. آپ اس میں ہو جاؤ، اس میں ساتھ میں ہو جاؤ، ساتھ میں ہو جاؤ. علامت مضارع لگاؤ. 5 صیغوں کے آخر میں پیش اور 5 صیغوں کے آخر میں پیش 2 اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگاؤ، اور 2 صیغوں کے آخر میں جمع مؤنث کا جو نون ماضی میں تھا اس کو باقی رکھو تو مضارع معروف کے تمام صیغے بن جائیں گے. اب آگے بڑھو، تھوڑا سا کام کی چیز آگے. علامت مضارع 4 ہے: یا، تا، الف، نون، جن کا مجموعہ آتینا. ٹھیک ہے، یا یہ پڑھ دو پورا تاکہ سمجھا دو. 4 صیغوں میں لگتی ہے، وہ یہ ہے: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور مؤنث غائب. 8 صیغوں میں لگتی ہے، وہ یہ ہے: واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور 6 صیغے حاضر کے. ٹھیک ہے. ایک الف صرف واحد متکلم میں لگتا ہے. صرف جمع متکلم میں لگتا ہے. وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، یہ ہے: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یہ ہے: 4 صیغے تثنیہ کے، ان میں نون مکسور ہوتا ہے، اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے، اور واحد مؤنث حاضر میں نون مفتوح ہوتا ہے. وہ 2 صیغے جن میں نون جمع مؤنث، نون فاعلی باقی رہتا ہے، یہ ہے: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پورا صیغہ لکھتے ہیں، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، پورا صیغہ ہم بورڈ پہ اتارتے ہیں، پیچھے آپ کے کچھ گردان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یفعلانی، یفعلون. ٹھیک ہے، ایک صیغہ ختم ہو گیا. پھر تفعلوا، تفعلوا، تفعلان، یفعلن، یفعلن، یفعلن. ٹھیک ہے، 6 صیغے بن گئے. پھر تفعلوا، تفعلوا، پھر تفعلان، تفعلون، تفعلون. ٹھیک ہے، پھر تفعلین، تفعلین، مدینہ، تفعل، تفعلان، تفعل، تفعل، افعلوا، افعلوا، نفعل. ٹھیک ہے، یہ 14 صیغے میں نے آپ کو بورڈ پہ بتا دیے ہیں.
اب ایک ایک کر کے اس کو سمجھتے ہیں، تب آپ کے سمجھ میں بات آئے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کر رہے ہیں فعل مضارع ماضی معروف کے شروع میں. ماضی معروف کیا ہے؟ ماضی معروف کو ہم لیتے ہیں یہاں فاعل. ماضی معروف کیا ہے؟ فاعل. یہ ماضی معروف ہے. ماضی معروف یعنی مثبت معروف. تو کہہ رہے ہیں فعل ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ. علامت مضارع کتنے ہیں؟ ہاں 5 ہیں. الف، تا، یا، نون. 4 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہیں. علامت مضارع 4 ہے. یہ دیکھو، یہ یا ہے، یا لگا ہے، ایک یہ ہو گیا، ایک تا لگا ہے، یہ بھی علامت مضارع ہے. 2 ہو گئے. ایک الف لگا ہے، ایک نون لگا ہے. یہ علامت مضارع ہے. یعنی کہیں بھی یہ آئیں گے، الف آئے گا شروع میں، نون آئے گا شروع میں، تا آئے گا شروع میں، یا آئے گا، تو سمجھ لو یہ مضارع کی بات چل رہی ہے، ماضی کی بات نہیں چل رہی. یہ علامت مضارع ہے. کیسے ہم سمجھیں گے کہ ماضی کی بات ہے کہ مضارع کی ہے عربی گرامر میں؟ تو جہاں بھی یا شروع میں آ گیا، تا آ گیا، الف آ گیا، نون آ گیا، تو سمجھ لو یہ مضارع ہے. یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ. ہم نے علامت مضارع لگا دیا. جیسے مثال کے طور پر یہ فعلہ ہے، اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارع لگا دیا. کیا لگا دیا؟ یا لگا دیا. یا ہم نے تا لگا دیا. ٹھیک ہے. 4 ہم مثال لے لیتے ہیں. یا لگا دیا. ایک کے شروع میں ہم نے تا لگا دیا، اور ایک کے شروع میں ہم نے الف لگا دیا، ایک کے شروع میں ہم نے نون لگا دیا. علامت مضارع 4 آ گئے. تو کہہ رہے ہیں علامت مضارع لگا اور 5 صیغوں کے آخر میں پیش دو. 5 صیغے اس کے آخر میں پیش دینا ہے. 5 صیغے کے آخر میں پیش کس کے آ رہا ہے؟ یہ دیکھو، ایک آ رہا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے 2، یہ آ رہا ہے 3 ہو گئے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں 5 صیغوں کے میں پیش دو اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگاؤ. ٹھیک ہے. نون اعرابی، یہ دیکھو، ایک دیکھو، یہ لگ رہا ہے نون اعرابی، لگ رہا ہے نون اعرابی. اسی طریقے سے یہ 2 صیغے ہو گئے، یہ 3 ہو گئے، یہ 4 ہو گئے، یہ اصلی ہے، یہ 3 ہو گئے، یہ 4 ہو گئے، 5 6 7. لاسٹ میں ابھی ہم گنائیں گے اس کو. نون اعرابی ہے، یہ نون ہے اعرابی. ابھی اس کے صیغے پورے آ رہے ہیں. اور 2 صیغوں آخر میں جمع مؤنث کا جو نون ماضی میں تھا اس کو باقی رکھو. 2 صیغوں میں اس میں باقی رکھنا پڑے گا، فعلنا اور تفعلنا میں. ٹھیک ہے. اب دیکھو، تو مضارع معروف کے تمام صیغے بن جائیں گے. اس میں مختصر بتا دیا. اب اس کو سمجھا رہے ہیں پوری طریقے سے. علامت مضارع کتنے ہیں؟ 4. یا، تا، الف، نون. اب دیکھو، یا 4 صیغوں میں لگتی ہے. یا کتنے صیغوں میں؟ 4 صیغوں میں. کون کون سے صیغے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. اس کے بعد تثنیہ مذکر غائب. اس کے بعد جمع مذکر غائب. اس کے بعد جمع مؤنث غائب. یہاں دیکھو 4 صیغوں میں لگی ہے. یہ 3 غائب کے ہو گئے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر یا لگا دیے. اس کے بعد جمع مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب میں تا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو گویا کہ 4 صیغوں میں یا لگتی ہے. کون کون سے 4 صیغے؟ شروع کے 3 صیغے اور ایک جمع مؤنث غائب، اس میں یا لگتے ہیں. یہ دیکھ لیا آپ نے، یا لگے ہوئے ہیں. ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ دیکھو، تا 8 صیغوں میں لگتی ہے. تا 8 صیغوں میں. وہ کیسے؟ ایک واحد مؤنث غائب، ایک تثنیہ مؤنث غائب. تو غائب کے 2 صیغوں میں اور حاضر کے 6 صیغوں میں. حاضر کے جو 6 صیغے اس میں تا لگا ہے، تو 8 صیغے ہو گئے. 8 صیغے ہو گئے. اور الف صرف واحد متکلم میں لگے گا. الف کا مطلب واحد متکلم ہے. اور نون صرف جمع متکلم میں لگے گا. نون صرف جمع متکلم میں لگے گا. اب دیکھو آگے، وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، آخر میں پیش آئے گا 5 صیغے جس کے، وہ کون کون ہے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب ہو گیا. واحد مؤنث غائب. اس کے بعد
واحد مذکر حاضر، واحد بعد متکلم واحد متکلم جمع متکلم. جمع متکلم. یہ آپ کی کتاب میں ہو وہی چیزیں دی ہے نا کہ یہ 5 صیغے ہیں جن کے شروع میں جن کے لاسٹ میں کیا پیش لگ جائے گا، چینجنگ. پہلے تو یا کی چینجنگ، 4 صیغوں میں یا، 8 صیغوں میں تا، 1 صیغے میں الف، 1 میں شروع کی چینجنگ یہ ہو گئی. اب لاسٹ کی چینجنگ بتا رہے ہیں کہ شروع 4 صیغے ایسے ہیں، 5 صیغے ایسے ہیں جن میں لاسٹ میں پیش لگے گا، دمہ لگے گا. یہ 5 کون ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم. واحد متکلم. بن گیا ہوگا کہ پروسیس. 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. اب نون اعرابی کیا ہے اس کو بعد میں آپ سمجھیں گے، حالانکہ آپ کی کتاب میں نیچے نوٹ میں دیا دیکھو 1 نمبر کر کے. نون اعرابی وہ نون ہے جو مضارع میں اعراب کے قائم مقام ہوتا ہے. اعراب کا معنی دیتا ہے باقاعدہ سے اعراب کا، لیکن اعراب کیا ہے، اس کا معنی کیا، وہ آگے چل کے آپ سمجھیں گے. ابھی اس کو نون اعرابی آپ میں ایک نون فاعلی ہے، ایک نون اعرابی ہے. تو کہتے ہیں 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. یہ ہیں 4 صیغے تثنیہ کے. اب دیکھو 4 صیغے تثنیہ کے ہو رہے ہیں، دیکھو تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں یفعلانے تفعلانے تفعلانے تفعلانے. 4 صیغے ہو گئے، 4 صیغے ہو گئے. تثنیہ کے ان میں نون مکسور ہوتا ہے. نون کو کیا ہوتا ہے؟ مکسور کا مطلب کسرہ. نون اعرابی ہے یہ، اور نون کو کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا. یہ 4 ہی ہو گئے. اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے، 2 صیغے جمع مذکر غائب، یہ دیکھو جمع مذکر غائب اور حاضر، یہ دونوں ہو گئے یفعلون تفعلون. جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یہ 2 صیغے. ٹھیک ہے. یفعلون کسرہ نہیں ہوگا اس میں، تفعلون. ٹھیک ہے. یفعلون تفعلون. کریں 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے اور واحد مؤنث حاضر میں، واحد مؤنث حاضر میں نون مفتوح ہوتا ہے. دیکھو آپ 2 صیغے جمع مذکر غائب اور حاضر کے اور واحد مؤنث حاضر میں، یہ واحد مؤنث حاضر ہے، اس میں نون مفتوح ہوتا ہے. دیکھو نون مفتوح ہے اس میں نون کیا ہے؟ مفتوح ہے. اس میں نون مفتوح ہے. نون اعرابی کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 7 میں سے 4 کو نون کو کسرہ اور 3 نون کو فتحہ ہے. اب دیکھو یہ 4 نون کون کون سے، یہ دیکھو تثنیہ کے نون ہو گئے، یفعلانے تفعلانے تفعلانے تفعلانے. ان میں سب میں نون آیا، لیکن نون کون سا ہے؟ مکسور ہے. اب اس میں یفعلون تفعلون اور تفعلینا میں نون آیا، لیکن کون سے نون ہے؟ نون مفتوح ہے. ٹھیک ہے. یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں. یہ 7 ہو گئے، 4 یہ 3 یہ، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. اب اس کے بعد وہ 2 صیغے جن میں نون جمع مؤنث نون فاعلی باقی رہتا ہے، یہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. دیکھو جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نہیں آیا؟ ابھی تو کتاب سے میں سمجھا رہا تھا، اب اس کو پھر سے دیکھیں، اپنے دماغ کو بالکل واضح کریں. ماضی معروف سے ہی بنتا ہے. پہلے مضارع ماضی معروف سے ہی بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں علامت مضارع کو جاننا پڑے گا. علامت مضارع 4 ہیں. کون کون؟ یا، تا، الف، نون. اب یا کتنے صیغے میں لگتی ہے؟ 4 صیغے. کون کون صیغے؟ تینوں مذکر کے غائب کے، 3 مذکر غائب کے لے لو اور ایک جمع مؤنث. یہ آپ کے دھیان میں رہنا پڑے گا کہ بھئی یہاں یا ہی لگے گا. 8 صیغوں میں تا لگتا ہے. 8 صیغے کون کون؟ 2 غائب کے، واحد مؤنث غائب کے اور تثنیہ مؤنث غائب کے، 2 غائب کے ہو گئے اور 6 حاضر کے ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک الف ایک صیغے میں صرف
واحد اور نون صرف جمع متکلم. تو الف اور نون تو بالکل کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تو شروع کی چینجنگ ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاسٹ کی چینجنگ کیا ہوگی. تو لاسٹ کی چینجنگ سب سے پہلے ہوگا کہ لام کلمے پہ ضمہ ہوگا. 5 صیغے ایسے ہیں جن کے لاسٹ میں لام کو ضمہ ہوگا. واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم. اس کے لاسٹ میں کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ضمہ. دیکھ رہے ہیں آپ, یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, لاسٹ میں ضمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نون عربی کی طرف آئیں گے. 7 صیغوں میں نون عربی ہے, جن میں سے 4 میں تو نون مکسور ہے اور 3 میں نون مفتوح ہے. 3 میں نون مفتوح ہے. اب 4 میں جو نون مکسور ہے وہ تثنیہ کے 4 صیغے ہیں. تثنیہ کے جو سہارے میں تثنیہ آئے گا نا, تو تثنیہ کے جو 4 صیغے بن رہے ہیں ان میں نون مکسور ہے. اور ایک جمع مذکر غائب, ایک جمع مذکر حاضر, ایک واحد مؤنث حاضر کے نون جو ہیں یہ بھی نون مکسور ہیں, نون اعرابی ہیں, لیکن نون مفتوح ہیں, نون مکسور نہیں. یہ نون اعرابی ہیں, 7 نون اعرابی ہو گئے. 2 نون نون فاعلی ہیں, ایک یفعلنا, ایک تفعلی. ایک کبھی بھی یہ نون نہیں گرتے, یہ نون تو گر جائیں گے, یہ بھی نون گر جائے گا, یہ بھی گر جائے گا, یہ بھی گر, لیکن یہ نون کبھی بھی نہیں گرے گا, باقی رہے گا. یفعلنا, یہ سارے نون گر جائیں گے. قرآن میں آپ پڑھو گے تو یہ بھی نون گر جائے گا, کبھی یہ بھی نون ختم ہو جائے گا, یہ بھی نون ختم ہو جائے گا, لیکن یہ نون کبھی بھی نہیں. اس کو نون فاعلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ نون باقی رہے گا آگے چل کے, اسی لیے اس کو نون فاعلی کہتے ہیں. نون فاعلی کا مطلب 2 نون, جمع مؤنث غائب, جمع مؤنث حاضر. یہ دونوں نون جو ہوتے ہیں یہ نون فاعلی کہتے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب گردان ہم کریں. یفعلو, یفعلان, یفعلون. قاعدہ بالکل فٹ ہو رہا ہے. شروع میں ہم نے یا جوڑا, دوسرے کلمے کو کسرہ دے دیا, لاسٹ میں ہم نے ضمہ دے دیا. یفعلو, یفعلان, یفعلون. کون سا صیغہ ہے یفعلو؟ واحد مذکر غائب. یفعلان کون سا صیغہ؟ تثنیہ مذکر غائب. یفعلون مذکر غائب. ٹھیک ہے. تفعلو کون سا صیغہ ہے نا؟ واحد مؤنث غائب. تفعلو, تفعلو واحد مذکر حاضر بھی ہے اور واحد مؤنث غائب بھی ہے, دونوں صیغے سیم ہیں. اب یہ جملے کے اندر استعمال ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہمیں یہاں مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے کہ مذکر حاضر کی بات ہو رہی ہے. پڑھنے میں تو سیم ہے, جیسے تثنیہ کا ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ مؤنث کے لیے. سنٹینس کے اندر جب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث والا ہے کہ مذکر والا. کامن تو دونوں تفعلو تفعلو ہوگا, ہے نا. یہ دیکھو, اس کے بعد تفعلان, تفعلان تثنیہ مؤنث غائب, اور یفعلنا جمع مؤنث غائب. یہ ہو گئے. اب حاضر کے تفعلو, یہ بھی تفعلو, یہ بھی تفعلو. واحد مذکر. ہاں, یہ تفعلان, یہ بھی تفعلان. دیکھو سیم سیم. یہ جب جملے کے اندر استعمال ہوگا تب پتہ چلے گا حاضر کی بات چل رہی ہے کہ غائب کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تفعلون جمع مذکر حاضر. اس کے بعد تفعلینا, یہ بالکل الگ ہے. واحد مؤنث حاضر. حاضر. تفعلان تثنیہ مؤنث حاضر. یہ دیکھو 3 صیغے آ گئے. تفعلان, تفعلان, تفعلان. ماضی میں 2 ہی صیغے مل رہے تھے اور مضارع میں 3 صیغے آپس میں مل گئے. یہاں 2 صیغے آپس میں مل گئے. ٹھیک ہے. 5 صیغے آپس میں ہو بہو مل رہے ہیں, لیکن یہ جملے میں جب استعمال ہوگی تب پتہ چلے گا. اور یاد کرنے کے اعتبار سے بھی ایزی ہو گئے. تفعلنا جمع مؤنث, افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ کو, یہ تو بنانے کا قاعدہ میں نے سمجھا دیا, لیکن آپ کو زبان پہ اسے چڑھانی پڑے گی, آپ کو رٹنا پڑے گا. جیسے فالا فالا کی گردان آپ نے رٹی ہے نا, ایسے اس کو بھی رٹنا پڑے گا. یہ تو ایک طریقہ میں نے بتا دیا کہ اس طرح بنتا ہے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا ایزی ہو جائے, لیکن یہ آپ کو رٹنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. کیسے رٹیں گے؟ یفعلو, یفعلان, یفعلون. تفعلو, تفعلان, یفعلن. تفعلو, تفعلان, تفعلون. تفعلین, تفعلان, تفعلن. افعلو نفعلن. 14 صیغے ہو گئے. تو یہ 14 صیغے آپ کو ایک دم سے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے. علامت مضارع کتنے؟ 4. علامت مضارع کتنے؟ 4. یا کتنے صیغوں میں لگتی ہے؟ 4.
تا کتنے سیگوں میں لگتی ہے؟ الف کتنے سیگوں میں لگتی ہے؟ اور نون کتنے سیگوں میں؟ ایک. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ضمہ لام لاسٹ کلمہ میں پیش کتنے سیگے میں آتے ہیں؟ 5 میں. ٹھیک ہے، کتنے کلمے میں نون اعرابی جو ہیں کتنے کلموں میں آتے ہیں؟ 7 نون اعرابی. 4 میں نون کیا ہوں گے؟ 4 میں نون مکسور ہو اور 3 میں نون مفتوح ہو. نون فائلی کتنے میں؟ 2 میں. بس اسی پیٹرن پہ آپ کو یاد کرنا. اگر یہ رول آپ کو یاد رہا تو آپ کو یاد کرنا ایزی ہو جائے گا. سمجھ گیا؟ بالکل ایزی ہو جائے گا. آپ ذرا سا دماغ لگائیں گے فٹافٹ اس کو یاد کر لیں گے. تو اس کو رٹ کے آپ اچھی طریقے سے آئے، کیونکہ ماضی کے بعد مضارع. ہم نے ماضی میں کوئی بات ہمیں کہنی ہے وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، لیکن اب ہم مضارع میں کوئی بات کہنا ہے. اب یفعلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد تھا، فعل ماضی کرنا. وہ ایک مرد کرے گا. ہاں، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ مضارع میں دونوں سے آتے ہیں. پریزنٹ بھی آتا ہے اور فیوچر بھی آتا ہے. پاسٹ تو ماضی میں آ گیا، تو اس کا ترجمہ یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، مثلا آپ کسی کو ابھی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو ابھی مار رہے ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ کسی کو مارو. ہاں، تضربو تو مارتا ہے یا مارے گا. تضربو اگر کسی کو تضربو تو مار رہا اور کسی نے کسی کو مار دیا ضربا. کوئی بات آپ کو بیان ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ ہم لکھتے ہیں احمد، ٹھیک ہے، محمود کو مارتا ہے. احمد نے محمود کو مارا. ٹھیک ہے، تو سے کیا گئے؟ احمد محمود کو مارتا ہے. اب مارنے کی عربی کیا ہے؟ ضربا. اب یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ مارنے کی. ماضی ہے کہ مضارع؟ مارتا ہے. تو کیا ترجمہ، کیا کیسے عربی اس کی بنائیں گے؟ ہاں، یضربو. یضربو احمد محمود. یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، یضربو احمد محمود. احمد مارتا ہے محمود کو. اب یہاں دیکھو، احمد نے محمود کو مارا. ضربا احمد تو خود اس میں ہے نا، الف لام کیوں لاؤ گے؟ ضربا احمد محمودا. ضربا احمد، احمد نے مارا محمود. بدل گئے بھائی، یہ مار چکا ہے، یہ مار رہا ہے. یہ مضارع میں ہو رہا ہے، یہ ماضی میں ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے عربی میں یہ چینجنگ ہوگی. تو جب ہم یہ سیگے یاد رہیں گے تبھی ہمیں یہ سیگے بنانے آئیں گے. اب اسی کے وزن پہ سارے سیگے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر اب یفعلو کی گردان آپ نے پڑھ لی، تو آپ نصارا ینصر، اس کے جیسے ماضی میں آئے تھے نا 3 وزن، فعلا فعلا فعلا، اس کے بھی وزن آئیں گے. یہ آپ کو میں بتاؤں گا بعد میں. 3 وزن اس کے آئے تھے، اس کے 6 وزن آئیں گے. اس کے کتنے آئیں گے؟ مضارع کے 6 آئیں گے. تو اب ینصرو ہے، یہاں یفعلو ہے. اب یہاں یفعلو بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، آپ گردان کرتے وقت یفعلو، یفعلان، یفعلون. اب یہاں نصرہ سے گردان کریں گے تو ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا، ینصرنا، تنصرو، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرنا، انصرو، ننصر. ہے نا، ایک گردان آپ کو یاد ہوگی، اس پہ 100 گردان آپ ملا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو اسی گردان کو یاد کرنا ہے جو آپ کی کتاب میں. کل میں یہ گردان آپ سب سے سنوں گا نا. اس کو آپ لکھ کے لاؤ گے، کاپی میں لکھ کے بھی لاؤ گے، سمجھ کے بھی لاؤ گے. علامت مضارع کیا کیا ہیں، کس کے شروع میں یا لگا ہے، کس کے شروع میں تا لگا ہے، نون اعرابی کتنے ہیں، نون فاعلی کتنے، یہ پورا سمجھ کر کے یاد کر کے اچھی طریقے سے آپ آؤ گے. پھر آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم آگے